الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمسین شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناءک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک نصیحت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی بات ارشاد فرمائی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی یہ زندگی کا وہ بہترین زمانہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ساری صلاحیتیں پورے عروج پر ہوتی ہیں، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو عطا فرمایا ہے وہ اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اور اگر آدمی اپنی صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں اس دن جگہ عطا فرمائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک یہ ہے شاب نشأ فی عبادت ربہ، یعنی وہ نوجوان جس کی نشو و نما، جس کی اٹھان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ چونکہ اس زمانے میں آدمی کی خواہشات بھی عروج پر ہوتی ہیں اور وہ اس کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ میں اپنی خواہشات کو پوری کروں، یہ موقع ہے، اس کے بعد یہ موقع ملنے والا نہیں ہے، اس لیے جوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ آگے دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تندرستی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو آدمی کے ہاتھ سے جب چھن جاتی ہے تو دوبارہ لانا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ کب چھن جائے اس کے متعلق کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، جیسے موت کا حال ہے کہ کب آ جائے، اسی طرح بیماری بھی ہے جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی اس تندرستی کو آدمی غنیمت سمجھ کر اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا زیادہ سے زیادہ ہم اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت فرمائی وغناءک قبل فقرک، اللہ تعالیٰ نے جو مالداری دی ہے تو فقیری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، فضول خرچی سے بچے۔ یہ اس لیے بڑی سعادت، یہ اس کے لیے بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت فرمائی وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آدمی کو جو وقت ملتا ہے وہ بھی بڑا غنیمت ہے کہ جب آدمی مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے وقت ملتا تو میں فلاں کام کر لیتا، اور فرصت کا زمانہ جو گزرا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت فرمائی وحیاتک قبل موتک، اور زندگی جیسی بھی ہو اس کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک آدمی ہے کسی کام کا نہیں ہے، اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی جواب دے گیا ہے، حرکت نہیں کر سکتا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی زبان سلامت ہے، وہ زبان سے اللہ کا نام تو لے سکتا ہے، موت کے بعد اس کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مواعظ کے اندر ایک بہت اچھا واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف قبور عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا کہ قبروں کے اوپر مردوں پر جو حالات گزرتے ہیں کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر یہ حالات کھول دیتے ہیں۔ تو بزرگ کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ قبر کے اندر جو بندہ سویا ہوا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی کشف کی حالت میں انہوں نے قبر والے سے پوچھا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ان کے جواب میں قبر والے نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہوا اور مجھے دفن کیا گیا
جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کو دفن کر کے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل الذی کان فیکم، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا کہتے ہو۔ جب اس نے ان کے سارے جوابات دے دیے تو گویا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو بتلایا گیا کہ تم کامیاب ہو، لیکن چونکہ یہ ایک برزخ کا دور ہے جو تمہیں یہاں پر گزارنا ہے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو۔ اب یہاں تمہارے اس قیام کے دوران اگر اپنے لیے کوئی مشغولی تجویز کرنا چاہتے ہو تو میری طرف سے تم کو اجازت ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سے بڑا شغف تھا، مجھے بہت شوق تھا اور ہمیشہ اسی کو میں پسند کرتا تھا، اور یہاں پر بھی مجھے قرآن پاک کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت دے دی گئی، اور جب سے دفن ہوا ہوں اس وقت تک میں نے 70,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ پھر آگے ایک بات کہی کہ اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دے تو میں یہ 70,000 قرآن کریم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جو 70,000 قرآن کریم جو ختم کیے ہیں اس پر مجھے ثواب نہیں ملتا ہے، یہ ثواب تو اس وقت تک ہے جب تک ہم اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اور موت نہیں آئی ہے اس وقت تک جو اعمال کریں گے ان کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ جو قبر میں نے اتنے قرآن کریم ختم کیے ہیں اس پر نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں بڑھی ہے، وہ تو وہی ہے جہاں میری موت کے وقت تھا، اور تمہارا سبحان اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا ہے، یہ بڑا قیمتی موقع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک قبر کے اوپر نظر پڑ گئی تو اپنی سواری سے اترے، 2 رکعت نماز کی نیت مان لی، نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ سمجھے کہ شاید یہ قبر والا آپ کا کوئی دوست ہوگا، عزیز ہوگا، پیارا ہوگا، جس کے ایصال ثواب کے لیے نماز حضرت نے پڑھی ہے۔ تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جب میری نظر اس قبر پر پڑی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی کا جب انتقال ہو جائے گا، قبر میں چلا جائے گا تو وہاں پر جا کر تمنا کرے گا کہ کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا۔ تو مجھے یہ قبر دیکھ کر میرے نبی کا ارشاد یاد آ گیا، تو میں نے سوچا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے پاس موقع ہے، تو میں نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ جو وقت بھی ہمیں مل رہا ہے وہ فارغ نہیں ہونا چاہیے، آدمی اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہے۔ اللہ والوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر بنتے ہیں، ان کے شیخ کے شیخ تھے، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حجامت بنوا رہے تھے، نائی نے کہا کہ آپ ہونٹ جو ہلا رہے ہیں اس کی وجہ سے مجھے بال لینے میں دشواری ہو رہی ہے، ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے بند رکھیے تاکہ میں آپ کی مچھیں لے لوں۔ تو جواب میں فرمانے لگے، واہ بھائی واہ، تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام نہ کر سکوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے تو ہم اپنے اوقات سے فائدہ اٹھائے۔ ہماری کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں چلے جانے کے بعد ان کو دنیا میں جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرا تھا اس پر افسوس ہوگا کہ کاش اس میں اللہ کی یاد کر لیتے۔ جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی، سب کچھ مل چکا ہے، لیکن زندگی کے وہ اوقات اور وہ گھڑیاں جو غفلت میں گزری ہے اس کے متعلق ندامت اور پچھتاوا ہوگا کہ کاش ان کو ہم نے اللہ کی یاد میں استعمال کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔